اچھا، تو آج ہم جو مواد دیکھ رہے ہیں اس میں کلاسیکی تفاسیر بھی ہیں، کچھ تاریخی واقعات اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ کہیے کہ جدید نفسیاتی زاویے بھی شامل ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس طاقتور کلمے کی گہرائی کو سمجھا جائے، ہے نا، کہ عملی طور پر اس کا کیا مطلب ہے۔ بالکل بالکل، جو ذرائع سے بات سامنے آتی ہے تو شروع کہاں سے کریں، اس کے بنیادی مفہوم سے؟ جی وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صرف چند الفاظ تو نہیں ہے، یہ ایک پورا رویہ ہے، زندگی کی سمت ہے۔ ہم بسمل یعنی کے نام سے، یہ تو ہو گئی ابتدا کی چابی کسی بھی کام کی۔ اچھا، پھر اللہ، وہ واحد، بے نیاز، عظیم ذات، اور اس کے بعد الرحمن، الرحیم، اللہ کی رحمت کے دو خاص پہلو۔ اور ان میں فرق پر بھی بات ہوئی ہے ذرائع میں، ہے نا، رحمان اور رحیم۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ رحمان دنیا میں سب کے لیے۔ جی، اور رحیم آخرت میں مومنین کے لیے خاص، یہ عام فہم ہے۔ جی، کون سے ہوتا ہے؟ اچھا، کیسے مطلب رحمان کا تعلق رحمت کی وسعت سے ہے، کتنی پھیلی ہوئی ہے، اور رحیم کا تعلق اس کے تسلسل سے اور خاص مہربانی سے۔ اچھا، وسعت اور تسلسل، یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ تو یہ صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی سپردگی، خالق سے رابطہ جوڑنے کا اعلان۔ یقیناً، اور قرآن میں اس کا عملی نمونہ بھی تو ہے۔ سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط۔ ہاں، ملکہ سبا والا خط، اس کا آغاز بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا۔ بالکل، اور ذرائع اسی بات کو نمایاں کرتے ہیں کہ یہ صرف ذاتی عبادت نہیں، بلکہ اہم، آپ کہہ لیں، سرکاری معاملات میں بھی اس کا استعمال تھا۔ یہ اس کی ہماگیر اہمیت دکھاتا ہے۔ اور پھر حدیث شریف بھی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت، کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا یا بے برکت رہتا ہے۔ جی، اور ان ذرائع میں برکت کی تشریح بھی صرف روحانی نہیں کی گئی، مطلب اسے کام کی تکمیل، اس کے اچھے اثرات، جی، رکاوٹوں کے دور ہونے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ روزمرہ زندگی میں تو اس کا اطلاق بہت ہی وسیع ہے۔ ذرائع میں مثالیں تھیں، طالب علم کا پڑھائی شروع کرنا، سفر پر نکلنا۔ یہاں تک کہ آج کل جیسے ہم موبائل یا کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی بالکل، ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کہنا ایک شعوری قدم ہے نا، جو اس کام کو ایک مقصد دیتا ہے۔ اور یہ صرف فوائد گنوانے والی بات نہیں، بلکہ ذرائع انہیں خاص اعمال سے جوڑتے ہیں، جیسے علم کے آغاز میں بسم اللہ۔ ہاں، یہ بات مجھے بڑی اہم لگی کہ یہ صرف کامیابی کی دعا نہیں بلکہ ذہن کو تیار کرنا ہے۔ بالکل، اور کھانے سے پہلے کہنا صرف شیطان کو دور رکھنا نہیں بلکہ رزق کی قدر، شکر گزاری کا احساس، صحیح، روحانی اور نفسیاتی اثرات کا ذکر بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ جی، جیسے کوئی مایوس ہو، ناکام محسوس کرے تو بسم اللہ کہنا گویا ایک نفسیاتی ریسیٹ بٹن جیسا ہے۔ اچھا، ریسیٹ بٹن، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ ہاں، مطلب یہ اعلان کہ اے اللہ، میں تیری مدد سے پھر شروع کر رہا ہوں، یہ تنہائی کا احساس ختم کرتا ہے، خود اعتمادی دیتا ہے۔ اور کچھ جدید نفسیاتی تحقیق بھی جو ان ذرائع کا حصہ تھیں، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ کسی کام سے پہلے ایک مختصر بامعنی جملہ دہرانا، جیسے بسم اللہ، جی، وہ توجہ کو مرکوز کرنے میں، یعنی مائنڈفلنس میں، اور کارکردگی بڑھانے میں مدد دیتا ہے، پریشانی کم کرتا ہے، صحیح، ذہن کو حاضر لمحے میں لاتا ہے۔ اور تاریخی مثالوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، جی، کشتی والا واقعہ، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، جی، ذرائع میں اسے صرف ایک معجزہ نہیں بتایا گیا، بلکہ توکل علی اللہ کی عملی مثال، کہ شدت ترین طوفان میں بھی اللہ کا نام ہی اصل سہارا تھا۔ علماء کے اقوال بھی اس کی گہرائی بتاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات ملی، ہاں، کہ بسم اللہ صرف عمل کا آغاز نہیں بلکہ نیت کو خالص کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ عمل کس کے لیے ہے۔ بالکل، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ذرائع میں تھا، وہ تو بہت ہی گہرا ہے، کہ جو اس کی روح کو پالے وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب یہ صرف الفاظ نہیں، ایک روحانی کیفیت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جی، تو آج کے دور میں جہاں اتنی خلفشار ہے، ٹیکنالوجی ہے، توجہ بٹی ہوئی ہے، ان ذرائع سے یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ بسم اللہ ایک بڑا طاقتور ذریعہ ہے اپنی توجہ بحال کرنے کا، اپنا مقصد یاد رکھنے کا۔ اور یہ سمجھنے کا کہ اصل کامیابی، اصل سکون وہ اللہ کی یاد اور اس کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔
تو خلاصہ کیا نکلتا ہے ان تمام ذرائع کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ ابتدا اللہ کے نام سے، نیت اللہ کے لیے، توقع اللہ سے اور کامیابی اللہ کے حکم سے۔ اس لیے یہ پیغام سب کے لیے ہے، طالب علم، کاروباری، والدین، نوجوان، ہر کوئی اپنے ہر کام سے پہلے اسے شامل کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، ایک ایسا چراغ جس کی روشنی مدھم نہیں پڑتی اگر دل سے ادا کیا جائے۔ تو آخر میں ان ذرائع کی روشنی میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جی، کہ اگر ہم واقعی ہر چھوٹے بڑے کام کے آغاز میں پوری توجہ سے شعوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی عادت بنا لیں تو ہمارے روزمرہ کے کاموں کے معیار پر، ان کی برکت پر اور ان کے نتائج پر کیا غیر معمولی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔